بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع شریعت اسلامیہ کا نظام ہے، یعنی نظام شریعت۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے، اور اگر سسٹم اور نظام نہ ہو تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے ہم یہ بات سمجھیں گے۔ ایک موبائل ہے، موبائل کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اب اگر اس موبائل کو اس سسٹم کے ساتھ چلائیں گے تو وہ ایک لمبا عرصہ تک چلے گا، لیکن اگر اس سسٹم کے علاوہ اس موبائل کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ کچھ عرصہ ہی چلے گا۔ مثال کے طور پر موبائل کے بارے میں آپ کو تلقین کی جاتی ہے کہ پانی میں اس کو استعمال نہیں کرنا۔ کچھ موبائل ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ موبائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ پانی میں اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اب جب ہم اس موبائل کو پانی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے نظام سے ہٹ جاتا ہے اور موبائل خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس موبائل کی بیٹری کو اوور چارج کرتے ہیں تو جہاں اس نے 1 سال چلنا ہوتا ہے وہاں وہ 6 مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایک سسٹم کے تحت، ایک نظام کے تحت چلتی ہے، اسی طریقے سے جو سسٹم اور نظام اس کمپنی نے دیا ہے، اگر ہم اس کے تحت اس کو چلاتے ہیں تو وہ چیز ایک لمبا عرصہ تک بھی چلے گی اور بالکل صحیح کام بھی دے گی۔ اگر اس چیز کو اس نظام سے ہٹا دیا جائے، اس نظام سے باہر نکال دیا جائے تو وہ چیز ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے اور شریعت نے ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ ہر چیز میں ہماری زندگی میں، پوری زندگی اگر ہم لیں، ہمارے بچپن سے لے کر ہمارے بڑھاپے تک، بڑھاپے کے بعد ہمارے مرنے تک، ہمارے مرنے کے بعد بھی ایک نظام ہے جو کہ شریعت نے، اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور ہر نظام کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ مثال کے طور پر ہمارا سونا جاگنا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا شادی بیاہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمارے جو حتیٰ کہ باتھ روم جانے کے جو احکامات ہیں اس میں کیا نظام ہے، کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، کس طریقے سے پاکی حاصل کرنی ہے وہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ ہمارا تعلق رشتہ داروں سے کیا ہونا چاہیے، ہمارا تعلق ہمارے گھر والوں سے کیا ہونا چاہیے، ہمارا تعلق ہمارے بیوی بچوں سے کیا ہونا چاہیے، ہمارا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ تو ایک نظام ہے پورا جس کے تحت یہ معاشرہ چل رہا ہے، جس کے تحت یہ ایک انسان جو 5-6 فٹ کا پتلا ہے یہ چلتا ہے۔ لیکن اس نظام کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کریں گے تو یہ نظام سمجھ نہیں آئے گا۔ پھر ہر انسان اپنی ایک بنیاد بناتا ہے، اپنا ایک نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نظام کے بغیر کوئی چیز چل نہیں سکتی۔ نظام چاہے آپ غلط بنائیں چاہے صحیح بنائیں، لیکن نظام ضرور بنانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ صبح 10 بجے اٹھتا ہے، 10 بجے اٹھ کے وہ 2 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے بعد پھر سو جاتا ہے، پھر ساری رات وہ جاگتا ہے، اپنا کوئی بھی کام کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک نظام ہے جو اس نے پورے دن کا سیٹ کیا ہوا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے سارے دن کا ایک نظام دیا ہے کہ آپ اتنے بجے اٹھیں گے، اتنے بجے آپ کام کریں گے تو ان اوقات میں آپ کے لیے برکت رکھ دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے تو جو رات کو شیطان نے ہمارے ناک کی نتنی یعنی اوپر کے حصے پر 3 گرہ لگائی ہوتی ہیں کہ بھئی تو سویا رہے، اس کی وجہ سے سارا دن ہم پر سستی اور کاہلی رہتی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو وہ جو شیطانی گرہ ہوتی ہے وہ ہم سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دیں۔ تو صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور صبح کے وقت میں کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی۔ اب وہ کرتے کرتے ایک شریعت کا نظام ہے، فجر کی نماز کے بعد ظہر تک ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے۔ عبادت اس لیے فرض ہوتی ہے کہ اس سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور جو گناہ کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے نماز ایک بہت بڑا اور ایسا عظیم عمل ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الی الصلاۃ، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک یہ درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے، یعنی پہلی ایک نماز ہم نے پڑھی ہے، فجر پڑھ لی،
اب ہم ظہر پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا ظہر پڑھنے کی وجہ سے فجر بھی پڑھی تھی، ظہر بھی پڑھی تھی، درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ان نمازوں سے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے الگ احکامات ہیں۔ تو جو صغیرہ گناہ ہیں وہ صرف نماز پڑھنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں کہ ہم عبادات کرتے ہیں، اس میں ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان جتنا پاک صاف رہے گا اتنا زیادہ صحت مند رہے گا، جتنی اس میں صفائی ہوگی اتنا زیادہ وہ معاشرے کے اندر اس کی صحت اور اس کی ایک پہچان ہوگی۔ تو انسان جو پاک صاف رہتا ہے اس میں لوگ بھی اس کے ساتھ زیادہ تعلق بناتے ہیں، یعنی معاشرے میں پہچان کا مطلب یہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں۔ جو گندا شخص ہوتا ہے اس سے لوگ بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو عبادات کے کافی سارے مقاصد ہیں، جن میں سے مین مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں۔ تو ایک نظام ہے شریعت کا کہ فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک آپ پر درمیان میں کوئی عبادت فرض نہیں ہے جو آپ نے اجتماعی طور پر کرنی ہے۔ انفرادی طور پر کچھ عبادات فرض ہیں، مثال کے طور پر آپ کے اگر والدین ہیں وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ نے ان کا حکم ماننا ہے۔ اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے جس کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہوا ہے تو وہ آپ نے مثال کے طور پر نظر مانی تھی آپ نے، تو نظر ماننی جو ہے وہ نظر پوری کرنی ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نظام سارا چلتا ہے کہ آپ نے اس وقت میں کیا کرنا ہے۔ اس شریعت کے نظام کے تحت جب ہم چلتے ہیں، اسلام کا یہ نظام جب ہم اپنے اندر اس کو ڈھال لیتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو اس اسلام کے نظام کے تحت ڈھال لیتے ہیں تو اللہ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہر انسان اپنی سوچ اور اپنے ذہن کے مطابق نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی تنگ تر تنگ ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ انسان دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے، کیونکہ آپ موبائل کو جب استعمال کرتے ہیں تو موبائل کو کس کی انفارمیشن یا کس کے وہ چارٹ کے مطابق استعمال کریں گے جو کمپنی دیتی ہے، اس چارٹ کے مطابق جو چارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ موبائل کو اس طریقے سے اس وقت میں استعمال کرنا ہے، آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جسم بنایا، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بنایا، اس انسان کے لیے ایک نظام مرتب کیا ہے کہ یہ نظام تمہارے لیے ہے، اس نظام کے تحت چلو گے تم درست رہو گے۔ اب اس نظام میں اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا انسان کو حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تم نے نہیں کرنا، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم بھی نہیں دیا کرنے کا اور منع بھی نہیں کیا، یعنی اختیار دے دیا بھئی کرنا چاہو کر لو، نہ کرنا چاہو نہ کرو، لیکن اس میں بھی ہمیں عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے کہ کوئی بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اگر اس کی جتنا اس کا حق ہے اس سے کم ہو جائے تب بھی نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ کا جو نظام ہے ہر جگہ پر کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی سونے کا ایک نظام ہے تو بس اٹھنے کے بعد کوئی نظام نہیں، اٹھنے کا ایک نظام ہے تو سونے کے بعد کوئی نظام نہیں، اگر ہم سفر پر ہیں تو وہاں پر تو ایک نظام موجود ہے لیکن سونے جاگنے کا یا ہمارے کاروبار کا کوئی نظام نہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہر جگہ پر ہمارے انتظامی امور ہمیں ایک نظام دیا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہیں اور مکمل طور پر ہر انسان اس کے اندر آ سکتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نظام میرے لیے مشکل ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر سنن ابو داود میں 2608 نمبر روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے احکامات، سفر کا ایک نظام صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج ثلاثۃ فی سفر، جب تم میں سے کچھ 3 لوگ سفر میں جائیں تو اس وقت کیا کریں، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں، یعنی 3 لوگ سفر پر جاتے ہیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ اب ایک کو امیر بنانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب ایک شخص جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ آسان ہوتا ہے، جب سب لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر 3 لوگ ہیں، ایک کہتا ہے اس طرف جانا ہے دائیں جانا ہے، دوسرا کہتا ہے بائیں جانا ہے، اور تیسرا کہتا ہے نہیں ہم نے سیدھا جانا ہے۔ اب جو امیر ہوتا ہے، پھر اگر امیر موجود ہو تو شریعت اسلامیہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ امیر سے کروا لیں کہ درست کون سی چیز ہے، مشورے سب دیں، مشورہ امیر بھی سب سے لے، لیکن فیصلہ ایک امیر کرے گا، پھر وہ سب نے ماننا ہے، اس میں پھر کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے دائیں کا کہا تھا میری مخالفت کی گئی ہے، یہ بائیں جانا ہے، بائیں والا جو کہتا ہے کہ بھئی بائیں جانا ہے، اب امیر صاحب کہتے ہیں نہیں جی سیدھا جانا ہے، تو اس وقت وہ لڑائی جھگڑا اور دل میں کینہ بغض نہیں آتا۔ کیوں کہ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے، سب اپنا اپنا فیصلہ نہیں سناتے۔ یہ ایک سفر کا نظام ہے۔ اور اسی طرح
سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی نظام صحابہ کرام کو بتایا جس پر صحابہ کرام نے عمل بھی کیا. وہ نظام کیا تھا؟ سنن ابو داود میں ہی 2628 نمبر روایت ہے جس میں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ کسی جگہ پر اترتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر اترتے تو کیا ہوتا کہ گھاٹیوں میں، وادیوں میں ادھر ادھر چلے جاتے. کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، کوئی غار میں چلا گیا، کوئی درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہے، تو مختلف جگہوں پہ صحابہ کرام چلا جایا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذالکم من الشیطان، کہ تم جو یہاں پر ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جاتے ہو، ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہو، کوئی وادیوں میں چلا جاتا ہے، کوئی گھاٹیوں میں چلا جاتا ہے، کوئی غاروں میں، کوئی کہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. کیونکہ شیطان اکیلے آدمی پر جتنا حملہ کرتا ہے 2 یا 4 پر نہیں کر سکتا. جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، شیطان وہاں پر حملہ نہیں کر سکتا. اکیلا شخص ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن جب 4 لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر گناہ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، گناہ کا جو دبدبہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، گناہ انسان پر حملہ نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ ایک ساتھ رہا کرو. تو اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اطاعت کی کہ حدیث میں آتا ہے لو بوسط علیہم ثوب لعمہم، اگر ان پر ایک چادر ڈال دی جاتی تو چادر بھی پوری آ جاتی. یعنی صحابہ کرام اتنے جڑ کر اور اتنے قریب چلتے تھے کہ اگر ایک چادر پورے قافلے پر ڈال دی جاتی، 10-12 لوگوں کا قافلہ ہے تو اس پر ایک چادر پوری آ جاتی تھی. یعنی اتنا قریب ہو کر چلتے. یہ ایک شریعت کا نظام تھا شیطان سے بچنے کے لیے. ہمیں تو نہیں پتہ نا، شیطان کیونکہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تھا، اس نے اللہ رب العالمین کی مخالفت کی، اللہ رب العالمین سے جھگڑا کر کے وہ دنیا میں آ گیا. اب دنیا میں اس نے جھگڑا کر کے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جانا شروع کیا، لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانا شروع کیا، لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا. میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، ماں باپ سے جھگڑے، گھروں میں برکتیں ختم، کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شیطان ہمیشہ حملہ آور رہتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے یہ مشین بنائی تھی انسان کی، تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ بھائی اگر اس طریقے سے اس نظام کے تحت چلو گے تو اس دشمن سے محفوظ رہو گے. اب اس دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں شریعت کا یہ نظام اپنانا ضروری ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، 19 نمبر روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ایک اسلوب بیان کرتے ہوئے، دعوت کا ایک نظام بیان کرتے ہوئے کہ دعوت دینی کس طریقے سے ہے، وہ مسلمانوں کو یا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا اس وقت بیان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر یہ چیز بیان کی ہے کہ دعوت کا اسلوب کیا ہے. شریعت اسلامیہ کے اصولوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے کا ایک نظام اور ایک مکمل اصول ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا کہ یمن کے لوگوں کو دعوت دینی ہے. کیا کہنا ہے؟ انکا تقدم علی قوم اہل کتاب، کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس پہلے کتاب نازل ہو چکی ہے، وہ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، سب سے پہلی جو دعوت دینی وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی توحید کو پہچان لیں، پھر کیا کہنا ہے؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، پھر انہیں دوسرے نمبر پر یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 نمازیں تم پر فرض کی. اگر یہ مان لیں فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً، اگر یہ مان لیں تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے. اس کا نظام کیا ہوگا؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیر لوگوں سے لی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں کو دے دی جائے گی. فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَكَّلْ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اگر وہ اس چیز کو بھی مان لیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ان کے جو عزت والے اور ان کے بہترین مال ہیں نا وہ نہیں لینے، درمیانے درجے کے مال زکوٰۃ میں لینے. یہ نہیں کہ آپ کہو کہ بھئی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے تو سب سے بہترین مال تم زکوٰۃ کے لیے دو. اسلام نے اس کو ایک نظام کے تحت باندھا. تو اس سے دیکھیں آپ شریعت کا کتنا ایک زبردست نظام ہے کہ دعوت کے لیے. اب مثال کے طور پر ایک شخص نیا مسلمان ہوتا ہے، میں اسے کہنا شروع کر دوں بھائی تہجد پڑھو، نہ اس کو نماز، نہ اس کو اللہ کی توحید بتا رہا ہوں، نہ اس کو میں غمی اور خوشی کے احکامات بتا رہا ہوں، اس کو ڈائریکٹ ایسے کام کی طرف لگا رہا ہوں جو کہ بہت مشکل ہے، یعنی صبح رات کو جاگنا. تو یہ چیز ایک بہت مشکل ہوتی ہے. یعنی شریعت نے ہر چیز میں ایک نظام رکھا ہے. تو شریعت کا نظام سیکھنے کے لیے ہمیں
محنت کرنی چاہیے۔ مثالیں اگر یہاں پر دی جائیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی کیونکہ وقت ہمارا مختصر تھا، لیکن شریعت کا نظام ہر حوالے سے ایک مکمل اور بہترین نظام ہے۔ ہمیں اس نظام کو سیکھنے اور اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں ہر جگہ اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری شریعت کے نظام کے تحت آ کر وہ درست ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔